الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے کہ جس نے شب قدر کو قیام کیا ایمان کی کیفیت کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آج کی گفتگو کا موضوع شب قدر کی فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین نے مخلوقات کو پیدا کیا اور حکمت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے اندر فرق مراتب رکھا ہے۔ انبیاء سارے برابر نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں۔ فرشتے سارے برابر نہیں، حضرت جبرائیل امین سب فرشتوں سے افضل ہیں۔ کتابیں ساری برابر نہیں، قرآن مجید عظیم الشان سب کتابوں سے افضل ہے۔ شہر سارے برابر نہیں، مکہ کی سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ ایام سارے برابر نہیں ہیں، جمعۃ المبارک کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ صحابہ تمام کے تمام ایک درجے کے نہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام سب سے اونچا ہے۔ مہینے سارے برابر نہیں، رمضان المبارک کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ عشرے سارے برابر نہیں، رمضان کی آخری عشرے کی فضیلت سب عشروں سے زیادہ ہے۔ راتیں ساری برابر نہیں، شب قدر کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ کس قدر شب قدر کی فضیلت ہے؟ قرآن نے یہ بات ذکر کی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے یہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے۔ تفسیر قرطبی کے اندر ایک حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہوا کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں تو بہت کم ہیں اور پہلی امتوں کے لوگوں کی عمریں تو بہت زیادہ تھیں۔ میری امت کے لوگ پہلی امتوں کے زاہدین اور عابدین کے مقام کو کیسے حاصل کر سکیں گے؟ تو اللہ رب العالمین نے اس امت کو شب قدر کی فضیلت سے نواز دیا کہ گویا کہ جو آدمی اس ایک رات کے اندر اللہ کی عبادت کرے گا، نوافل ادا کرے گا، ذکر کرے گا، تہجد پڑھے گا، استغفار کرے گا، اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگے گا، تلاوت کرے گا، تو ایک رات کی عبادت کا اجر و ثواب اس کو اللہ رب العالمین 83 سال اور 4 مہینے سے بھی زیادہ دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے وہ مجاہدہ کرتے جو اور دنوں کے اندر نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو عبادت کے لیے کمر کس لیا کرتے تھے اور راتوں کو جاگ کر اللہ رب العالمین کی بندگی کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگانے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں شب قدر کو تلاش کرو۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں تلاش کا مطلب یہ کہ اس رات خوب اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ اور بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے یہ بات مذکور ہے کہ یہ شب قدر 27ویں شب ہے، لیکن شریعت نے اس کو مخفی رکھا ہے تاکہ اس کی تلاش کے اندر لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کر لیں اور زیادہ سے زیادہ رحمتوں کو اپنے دامن کے اندر سمیٹ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل امین باقی فرشتوں کو لے کر کے اترتے ہیں، اور جہاں پر بھی کوئی بندہ کھڑا، بیٹھا، لیٹا اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر مصروف ہوتا ہے تو یہ فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، یہ فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول اگر مجھ کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ آج کی رات شب قدر کی رات ہے تو میں کیا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ تو محبت کرنے والا ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو کرم کرنے والا ہے، اے اللہ تو معافی کو پسند کرنے والا ہے، اے اللہ مجھ کو معاف فرما۔ اور رمضان کی جو